قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا نکلنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ آخر دجال ہے کون اور دجال اس وقت کہاں ہے؟ روئے زمین پر ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور دجال سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے، اور تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئی لینڈ پہ پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہ کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا۔ کہا کہ تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں پر ایک شخص تمہارا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ بتائے گا بھی، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں پر ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی لیکن اب تو وہ پورے عرب پر غالب آ گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عماد اور میسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اس میں تو ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر کے وہ شخص 3 بار چیخا اور کہا کہ میں دجال ہوں۔ کہنے لگا کہ عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا چھان ماروں گا، زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اور کہا کہ زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت، وہاں جانے کی پاور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعض روایتوں کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جوان شخص ہوگا، بہت لمبا اور موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کے نکلنے کا جب وقت ہوگا تو اس کے نکلنے سے پہلے اس دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں خشک سالی پھیلی ہوئی ہوگی، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، یعنی علم میں بھی کمی ہوگی اور روحانیت میں بھی بہت زیادہ کمی ہوگی۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی اور علماء اور دیندار لوگوں کی بہت زیادہ قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائیڈ سے اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ زمین میں 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں سے تنگ آ کر پریشان ہو کر کے اہل ایمان دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لے لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرتے ہوئے جائے گا اور اس پہاڑ کا حصار کر لے گا، اس پہاڑ کا گھراؤ کر لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسا گھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک ڈالتے ہیں تو پانی میں نمک گھلتا ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال گھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل فرما دیں گے اور اس کے فالوورز میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ناظرین اکرام، دجال کا فتنہ بہت زیادہ شدید ہوگا، لیکن کیا اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف شریف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔